ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتممهم بالخير وبك نستعين قل ربي زدني علما وربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آمین۔ اللہ تعالیٰ تیرا سب شکر ہے مالک، تیرا احسان ہے، غفور الرحیم، تو نے ہم پر اپنی عنایتیں کی ہیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں دیکھنے کی قوت سے نوازا، سننے اور بولنے کی طاقتوں سے نوازا ہے۔ اللہ غفور الرحیم، تو ان طاقتوں میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے عزیز سامعات، کل ہم نے اپنا سبق پڑھا تھا اور آج ہم اس کا تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے سبق کو ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے پچھلے سبق کی بھی ابھی تفسیر رہتی ہے، وہ کافی وضاحت طلب سبق تھا یتامہ کے حقوق کے بارے میں، تو میں نے کہا تھا کہ ہم اس کے لیے ایک باقاعدہ کلاس کریں گے تاکہ اس کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور زندگی میں کبھی ہمیں کوئی مشکل نہ پیش آئے ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے اپنا قرآن پاک کھول لیا ہوگا۔ ایک دفعہ سے پھر ہم دہرا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام ان اللہ کان علیم رقیبا۔ کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس جان سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے آپس میں سوال کرتے ہو، قرابت داریوں سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، یتیموں کو ان کے مال، اور مت بدلو بری چیز یعنی برے مال کو اچھے مال سے، خبیث مال کو اچھے مال سے، اور مت کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر، بے شک ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم نے آدم کی تخلیق اور پھر آدم سے اماں حوا ان کا تخلیق کیا جانا اور پھر ان دونوں کے جوڑ سے ذریت کو پھیلائے جانے کا جو تھا وہ ہم نے علم حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیوں دنیا میں بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے یہ ہم نے کیا یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کی بیوی پیدا فرمائی، پھر ان دونوں سے خوب نسل پیدا ہوئی، چلی پھلی پھولی پھیلی، اور یہ جو آج کے انسان ہیں وہ اسی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کو بھی آپ سامنے رکھیں اور صفت ربوبیت کو بھی اس نے پیدا فرمایا، پرورش بھی فرمائی، اور پرورش کے سامان بھی پیدا فرمایا۔ کئی طرح سے اس کا شکر واجب ہے، اور شکر کا بہت بڑا جزو یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مال اولاد اس نے جو ہمیں عطا کیا ہے، فرمایا ہے ان کو اس کو گناہوں سے محفوظ
یعنی رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وہ ذریعہ نہ بنے، اس بات کی کوشش کی جائے۔ تو یہ تقوی کی صفت ہے نا، کہ جو یہ شروع آیت میں تقوی کا حکم فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تقوی کیوں اختیار کیا جائے۔ اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ جل شانہ کی صفت خالقیت اور صفت ربوبیت کو جس نے جان لیا وہ ضرور متقی ہوگا، وہ ضرور 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 پرہیزگاری اختیار کرے گا، اور نہ صرف خلوت میں بلکہ جلوت میں بھی وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم آیا، یا ایھا الذی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، کہ تم اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ جس نے حق مان لیا ہو یا حق دینے میں دیر لگا دی ہو، اس سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ تم اللہ سے ڈرو، میرے حق میں، میرے حق کے بارے میں، میرے یہ تو اللہ سے ڈر۔ تو پتہ ہے نا کہ آخر جو عدالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی زبردست عدالت ہے کہ وہاں پر ناانصافی ہونے کا اندیشہ ہے ہی نہیں۔ تو حقوق مانگنے کے سوا کچھ دوسری ضروریات کے لیے بھی ہم اگر کوئی کسی کو زیادتی کر سکے تو جی اللہ پوچھے، تو اللہ سے ڈر۔ ایک دوسرے سے ایسے ہی کہتے ہیں نا، یا کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو تو اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ ہے میرا یہ کام کر دو، خدا کے لیے مجھے یہ دے دو، اللہ کے نام پر۔ تو یعنی کسی کو ڈرانا ہو یا کسی سے ہو، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیا ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں، قطع رحمی کا جو وبال ہے اس کے بارے میں آیت میں بڑا واضح حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خونی رشتے ہیں، رحم کی جمع ہے ارحام، تو عربی میں رحم پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بچے دانی کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر بچہ رہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ تو یہ جو کلمہ ہے یہ مطلقاً رشتہ داری کے تعلقات کے لیے استعمال ہونے لگا، خونی رشتے جو ایک ماں باپ کے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو زمانے اسلام سے پہلے بھی اہل عرب جو تھے ان کے نزدیک رشتہ داری کے تعلقات باقی رکھنا، انہیں خوبی کے ساتھ نبھانا، یہ بہت اہم اور سب سے ضروری کام تھا۔ تعلقات باقی رکھنے کو صلہ رحمی، اور تعلقات کو توڑ دینے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قطع رحمی کی تعریف یہ ہے کہ تعلقات کو توڑ دیا جائے، اور صلہ رحمی کی تعریف ہے تعلقات کو نبھایا جائے، باقی رکھا جائے۔ تو اسلام نے بھی اسی کی اہمیت وضع فرمائی ہے۔ باقی صلہ رحمی پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا، قطع رحمی پر شدید وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ جو اہل عرب تھے ان کے آپس میں صلہ رحمی کے تعلقات کو یہاں پر یاد دلایا گیا ہے، قسم دلا کر کہتے کہ اے فلاں تجھے رحم کی قسم ہے، تو ہماری رعایت کر اور قطع رحمی نہ کر۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی عرب کی اس عادت کو یاد دلایا ہے، فرمایا تم قرابت داری کے حقوق ضائع کرنے سے ڈرو، آپس میں ایک دوسرے کو رحم کا واسطہ دے کر جو سوال کرتے ہو اس واسطے کی لاج رکھو، آپس کے حقوق ضائع نہ۔ صلہ رحمی کی شریعت اسلامیہ میں بہت بہت زیادہ اہمیت۔ بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے پسند ہو اس کا رزق زیادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 885۔ تو قرابت داروں سے ملنا جلنا، شریعت کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے آنا جانا، لینا دینا، یہ سب چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں، صلہ رحمی میں شامل۔ تو روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں کوئی بھی شخص قطع رحمی کرنے والا اور ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی، صرف ایک شخص کے ہونے سے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا وبال ہے یہ ہماری جانوں پر، اور ہم کتنے مزے سے رشتے توڑ بیٹھتے ہیں، کتنے آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تیرا میرا جینا مرنا حرام ہے۔
آئندہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، تیرے گھر کا پانی بھی مجھ پہ حرام، تو مر بھی جائے گا تو مجھے اطلاع نہ دینا۔ کتنے آرام سے ہم لوگ یہ بات کہہ دیں۔ تو روایت کیا فرماتی ہیں کہ جس قوم میں کوئی ایک بھی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو، ان پر رحمت نازل نہیں ہو، پوری قوم پر رحمت نازل ہو۔ ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنہ قاطع۔ اکثر ہم یہ بیان میں سنتے ہیں نا، میں تو اکثر یہ جو ہے اس کی یاد دہانی کرواتی ہوں کہ یہ یاد رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مہربان ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو یہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دیکھنے میں معمولی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو اپنی زندگی کا قاعدہ قانون بنا لو تو جنت ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، جنت تو بہت آسان ہے۔ جنت حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن جنت کو کھو دینا جو ہے وہ بہت ہی گھاٹے کا سوچ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق۔ اچھا، اور جو معاملات تھے کس چیز کے بھلا؟ ایک تو آگے نا صلہ رحمی کی بات آ گئی، قطع رحمی سے بچنے کا اس کی وعید آ گئی۔ اب آ جاتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مہربان مجھ پہ اور آپ پہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے، ہماری اللہ تعالیٰ قرابت داروں پر بھی اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو یہ دیکھ لیں، قطع رحمی جو ہے نا یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ عام ہو رہا ہے۔ دینداری کے جو مدعی ہیں وہ بھی 5 وقت کی نماز، تہجد گزار، وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ کسی کا بہن کے گھر آنا جانا نہیں، کوئی بھائی سے روٹھا ہوا ہے، کوئی چچا ناراض ہے تو کوئی چچا سے ناراض ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ماں باپ سے ہی تعلقات صحیح نہیں ہیں۔ لوگوں کا تو یہ مزاج ہی بن گیا ہے نا کہ غیروں کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ معاملات ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہو آپ اس کے ساتھ جڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، مجھے جن 9 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے نا کہ جو تم سے ٹوٹے تم اس سے جڑو۔ معمولی سی باتوں پہ ہم قطع تعلق ہی کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ کہ آپس کے تعلقات درست رکھے جائیں، ایک دوسرے سے جو قصور کوتاہی ہو بھی جائے تو اسے درگزر کرتے رہیں۔ صلہ رحمی کی فضیلت کیا ہے، دنیا اور آخرت میں منفیت ہے نا، تو اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کا دست مبارک پکڑ کر کیا، یا رسول اللہ مجھے فضیلت والے اعمال بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عقبہ سل من قطع کا وعطی من حرم کا وعجز عن من ظلمک۔ اے عقبہ، جو شخص تمہارے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرے اس سے تعلقات جوڑے رکھو، اور جو تمہیں نہ دے اسے دیتے رہو، اور جو شخص تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرتے رہو، یعنی اس کے ظلم کی طرف دھیان نہ دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا، وَاعْفُ عَن مَنْ ظَلَمَكَ، کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو شخص تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ کتنی بڑی بات۔ تو جو شخص یوں کہتا ہے کہ رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو میں بھی کروں گا، ایسا شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں، وہ تو بدلہ اتار رہا ہے، بدلہ اتارنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلق جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ اتار دے، بلکہ تعلق جوڑنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ قطع رحمی کا برتاؤ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، حضرت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो मेहमान का इकराम करे। सुबहान अल्लाह। वो मेहमान का इकराम करे। और जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो सिला रहमी करे। और जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। यानी अच्छी बात नहीं कर सकता तो खामोश रहे। तो ये कितनी बड़ी बात है। फिर अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह काना अलीमुम अलैकुम रकीबा। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि अल्लाह ताला तो तुम पर निगरान है। बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर निगरान। मतलब ये कि अल्लाह जल्ले शानहू को तुम्हारे सब अमाल की खबर है। तुम्हारा कोई अमल खैर का हो या शर का इसके इल्म से बाहर नहीं है। वो अमाल के बदले पूरे पूरे देगा। इसमें तकवा के मजमून को दूसरे अल्फाज में ये दोबारा से दोहराया गया है। जो ज़ात खालिक है, पाक है, मालिक है, जिसे हर अमल का इल्म है, जो खलवतों और जलवतों के तमाम अमाल को जानता है, इससे डरना ईमान का लाजमी तकाजा है। उससे डरना चाहिए, उन लोगों से नहीं हाय लोग क्या कहेंगे, हाय ऐसा हो गया तो क्या होगा, हाय लोग क्या कहेंगे, लोगों से नहीं, अल्लाह से डर। लिहाजा ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी कोताही हो जाती है, कोई ऐसा मामला हो जाता है, तो अल्लाह पर तवक्कुल करके, अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह के रसूल का हुक्म मानते हुए पहल कर लो, खुद कदम बढ़ा लो, अपनी ज़िंदगी को जुल्म ढाने से बचा लो, अपने आप को उन कायदे कानून के मुताबिक ढाल लो कि जिसके लिए अल्लाह गफूर रहीम ने तुम्हें दुनिया में भेजा है। तुम पर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल हुआ है, तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा है, तुम्हारे अंदर एक नरम दिल रखा है, वो पत्थर नहीं है, वो गोश्त का वो लोथड़ा है जो कि हरकत में रहता है तो तुम जिंदा हो, तुम्हारा खून गर्दिश करता रहता है। अगर वो सख्त हो जाए तो समझो कि चलती फिरती लाश है इंसान की जिंदगी, चलती फिरती लाश। तो अल्लाह है ना पूरे पूरे बदले देने वाला हर अमाल के बदले। फिर अल्लाह फरमाते हैं अमवाल यतामा के बारे में, जो अहकामात फरमाए गए कि यतीमों के जो वली हैं, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि तुम इनके माल उनको दे दो। अच्छे माल को बुरे माल से तब्दील मत करो और अपने माल उनके मालों में मत मिलाकर खाओ। अब इनमें आप देख लें, ये तीन बातें हो गई। पहली बात तो ये कि यतीमों के माल गज़ब ना करो, उनके माल उनको दे दो। फिर ये भी हुक्म हो गया कि उनका अच्छा माल अपने बुरे माल के साथ मत बदलो। और तीसरी बात ये हो गई कि उनका माल अपने माल में मिला रिला के मत खाओ, बहाना बना के मत खाओ। तो पहली बात तो ये कि जो यतीम बच्चे जो तुम्हारी परवरिश में दिए गए हैं, इनके माल जो इन्हें मिरास में मिले हैं या किसी ने इन्हें हिबा कर दिए हैं, इनके बालिग होने तक तुम पर फर्ज है कि उनके मालों को महफूज रखो बकदर ज़रूरत। अगर तुम्हारे अंदर सकत नहीं है, तुम उनको नहीं खिला पिला सकते, तो फिर उनके माल में से इतना ही जितनी उनको ज़रूरत है वो उन पर खर्च करो, उनको खिलाओ पहनाओ। और उनको बता दो कि तुम्हारे ही माल में से है। फिर जब वो बालिग हो जाएं तो उनका माल उनके सुपुर्द कर दो। ऐसा ना हो कि वो बालिग हो जाएं तो फिर उनका माल जो है बिला वजह अपने पास रोके रखो, अपनी तहवील में रखो, उनको देने से मना कर दो। ये भी हुआ है। हमारी एक बहन है यही मुल्तान की, तो उनके किसी रिश्तेदार के का मामला या किसी दोस्त का मामला उन्होंने बताया था कि वो यतीम बच्चियां हैं और उनके चचा ने उनके बाप का बनाया हुआ प्लाट उसके ऊपर कब्जा कर लिया कि नहीं दूंगा मैं। ऐसा है, देखो कितनी अल्लाह ताला मुआफ कर दे, गफूर रहीम रब ताला। तो कितनी तकलीफ वाली बात है ये, लेकिन हम लोग नहीं सोचते। जहन्नुम का ईंधन है पेट में भरना, यतीम का माल खाना।
ایسا ہی ہوتا ہے، چچا کے سپرد ہو گیا، چچا نے مال سپرد کرنے سے انکار کر دیا، تو چچا بھتیجے نبی کریم یہ معاملہ ہوا تھا نا ایک، یہ کس کا تھا بھلا، بنی غطفان کے ایک شخص کے بارے میں ہوا تھا کہ بنی غطفان کا ایک شخص تھا، یہ آیت اس کے بارے میں ہی نازل ہوئی تھی نا کہ اس کی پرورش میں ایک یتیم بچہ تھا جو اس کے بھائی کا بیٹا تھا۔ جب وہ بچہ یتیم بچہ جب وہ بالغ ہو گیا تو اس نے اپنا مال طلب کیا، چچا نے اس کا مال اس کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو اب جو راستہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی دونوں چچا بھتیجے، اور اس نے عرض کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ چچا نے جب یہ آیت سنی تو کہا ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بڑے گناہ سے پناہ مانگتے ہیں، ایسا کہا اور یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ دوسری بات کہ برے مال کو اچھے مال کو برے مال کے ساتھ مت ملاؤ، تبدیل مت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یتیم بچے جو تمہاری نگرانی میں ہے، نگہداشت میں ہے، پرورش جن کی تم کر رہے ہو، جس کا مال تمہارے قبضے میں ہے، اس کا مال اچھا ہے، اس کے اچھے مال کو خود اپنے حصے میں اور اپنا گھٹیا مال اس کی عوض میں اس کے حساب میں لگا کر حساب پورا نہ کرنا، ایسا کرنے سے گناہ ہو۔ تو اپنی اولاد کی خاطر لوگ یتیم کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اچھی جائیداد، اچھی جگہ کا پلاٹ، اچھی جگہ کا گھر، اچھا مال یتیموں کی ملکیت ہے جو وہ اپنے نام کر لیا، اپنے نام رجسٹری کروا لیتے ہیں اور یتیم بچوں کو گھٹیا مال دے دیتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں ایسا ہوا، تو یعنی ہماری امی کی اللہ نہ کرے خاندان میں، امی ابو کے خاندان میں نہیں بلکہ ہمارے سسرال میں، تو مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے لا تبدل الخبیث بالطیب کے معنی بتائے کہ اپنے حلال مال کو چھوڑ کر یتیموں کا مال نہ کھا جاؤ جس کا کھانا تمہارے لیے حرام۔ اگر ایسا کرو گے تو طیب کو چھوڑ کر خیانت کر کے دوسرے کا مال کھانے والے بن جاؤ گے، خائن ہو جاؤ گے، اور یہ مال چونکہ تمہارے لیے حرام ہوگا اس لیے خبیث ہوگا۔ تو یہ معنی بھی جو لفظ قرآنی اس سے بعید نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اپنا گھٹیا مال یتیم کے حصے میں لگا کر اس کا اچھا مال لے لیا تو وہ حرام ہے، تو بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ اس کا مال تو بالکل ہی مطلب بلا بدل کے کھا لیا، بدلا بھی نہیں، یعنی اس کے بدلے میں کوئی خراب مال بھی نہیں دیا بلکہ پورا ہی مال ہڑپ کر لیا، تو یہ تو زیادہ حرام ہے۔ تو یتیموں کے جو مال ہیں وہ اپنے مال میں ملا کر کھانے پر وعید آئی ہے کہ مت کھاؤ ایسا، یہ ارشاد فرمایا ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور یتیموں کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ یتیم بچے جن لوگوں کی پرورش میں ہوتے ہیں، ان میں جن کا مزاج خیانت والا ہوتا ہے، ایسے لوگ مختلف طریقوں سے، تدبیروں سے، ہیلے بہانے، بہرحال یتیموں کے مالوں کو اپنے مال میں ملا کر کھا جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو غفلت اور بے دہانی میں سے کر گزرتے ہیں، گھر کی مشترکہ ضرورتوں میں مشترکہ مال خرچ کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یتیم بچے پر اس کے اپنے ذاتی مال میں سے کتنا خرچ ہوا اور اس کے مال میں سے مشترکہ ضرورت میں دوسروں پہ کتنا خرچ ہوا۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قصداً ارادتاً ایسا کرتے ہیں کہ یتیم بچوں کے بالغ ہونے تک پہلے ہی ان کے مال کو کسی نہ کسی طریقے اپنے نام کر لیں یا اپنی اولاد کے نام لکھوا دیں، پھر جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو اسے اپنے مال میں سے ذرا سا بہت کچھ تھوڑا سا بس ایسے مل جاتا ہے یا بالکل ہی وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری ارد گرد بہت ساری مثالیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یتیموں کا، یتیم بچوں کا جو کھانا ہے وہ اپنے کھانے میں ملا کر پکانے کے بارے میں بہت زیادہ جو ہدایات ہیں سورہ بقرہ میں آئی ہیں، یسألونک عن الیتامی، تو اس میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ انہ کان حوبا کبیرہ، یعنی یتیم کے مال میں خیانت کرنا بڑا ہی گناہ ہے، ساری امانتداری کے خلاف ورزی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی امانتداری کی خلاف ورزی کرے گا، خیانت کرے گا تو بہت بڑے گناہ کا سبب ہے یہاں۔ لیکن مستقل طریقے پر جو یتیم ہیں، یتیموں کے مالوں کے محافظ و متولی ہیں، وہ اس آیت کو بار بار پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ تازہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ
अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। और अगर तुमको डर हो कि यतीमों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो इन औरतों से निकाह कर लो जो औरतें तुमको पसंद हो, दो दो तीन तीन चार चार। बस अगर तुमको डर हो कि इंसाफ न कर सकोगे तो एक ही औरत से निकाह कर लो, या इन लौंडियों पर बस करो जो तुम्हारी मलकियत हो, या इससे करीब तर है कि तुम ज्यादती न करो। यतीम बच्चियों के निकाह करने के बारे में हिदायत आ गई। तो अब मैं आपको ना पहले इस आयत का सबब नुज़ूल जो है ना वो बता दूं ताकि अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। और जो तफसीर बुखारी से नकल है कि उर्वा बिन ज़ुबैर ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस आयत के बारे में सवाल किया। किसने? उर्वा बिन ज़ुबैर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस आयत के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी बहन के बेटे, इस आयत में ऐसी यतीम बच्चियों का जिक्र है जिनका बाप फौत हो जाता है, जिनका बाप हो जाता था, और जो माल मिरास में मिलता वो इस बच्ची और इसके वली का माल मुश्तरिक होता था, जिसे तकसीम करना लाजिम था। जैसे एक दादा के दो बेटे, तो वो दादा की जो विरासत थी वो दोनों में मुंतकिल होती। एक का मतलब बाप मर गया, अब उसके आगे से औलाद है, तो वो कारोबार मुश्तरिक है, या कोई दुकान मुश्तरिक है, या कोई मकान मुश्तरिक है, या कोई खेत मुश्तरिक है, तो वो तकसीम होना लाजिम है, तो वो तकसीम नहीं हुआ। अब होता ये था कि जो शख्स इस यतीम बच्ची का वली होता, सरपरस्त होता, ताया चचा कोई भी इसके माल में या जमाल में रग़बत रखने की वजह से इससे निकाह कर लेता था। लेकिन बच्ची चूंकि अपने ही घर में अपनी ही परवरिश में है, इसलिए उसका मेहर जिस कदर होना चाहिए इतना मुकर्रर नहीं करते थे। ये भी देख लें कि ये सुन ले वो लोग जो बावजूद कुदरत रखने के मेहर में कमी करने की ख्वाहिशमंद होते हैं, उनके लिए भी बड़ी सख्त वईद है। तो ऐसे लोग, जैसे चचा ने अपने बेटे के लिए बच्ची को पसंद कर लिया, तो अब वो क्योंकि घर की बच्ची है तो उसका जो हक मेहर है जितना होना चाहिए उतना मुकर्रर करने की बजाय दूसरी जगह से जो मेहर मिलता उससे कम मुकर्रर किया, तो इस बात से मना फरमा दिया गया कि इन लड़कियों से निकाह करें और पूरा मेहर न दें, बल्कि हुक्म ये फरमाया कि इन लड़कियों को पूरा हक मेहर दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको दूसरी जगह से मिल सकता था। तो अगर कोई मेहर के बारे में बहस करता है कि मेहर इतना नहीं इतना होना चाहिए, तो वो गलत नहीं है। अगर कोई लड़की अपना मेहर ज़्यादा मुकर्रर करती है तो वो गलत नहीं करती है, वो अपना हक मांगती है, और जो लोग उसका हक नहीं मानते वो गासिब हैं, गुनाहगार हैं वो। काश कि वो लोग मेरी ये ऑडियो सुने, उनको पता चले कि वो कितना बड़ा गुनाह कमाते हैं और कितना अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं। और ये भी हुक्म फरमाया कि अगर इन यतीम लड़कियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो इनके अलावा अपनी पसंद की दूसरी औरतों से निकाह कर लें। दूसरी औरतों से निकाह करेंगे तो चूँकि वो खुद सोच समझने वाली होंगी, समझदार होंगी, पहले से इन पर काबू नहीं होगा, तो हस्बे मंशर जितना मेहर चाहेंगी मुकर्रर करा लेंगी, क्योंकि इन पर तो कोई दबाव नहीं होगा। और अगर कोई शख्स यतीम लड़की ही से निकाह करना चाहे और मेहर इसको पूरा-पूरा दे तो ये भी दुरुस्त है, इसलिए व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फरमा दिया। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये भी नकल किया कि बाज़ मर्तबा ऐसा होता था कि एक शख्स की सरपरस्ती में कोई यतीम लड़की है और वो मालदार भी है, तो जिसकी सरपरस्ती में है वो इससे माल की वजह से निकाह कर लेता था। अब सगा चचा तो नहीं कर सकता ना, ये तो कोई दूर का रिश्तेदार वो ही कर सकता है। लेकिन चूँकि तबई तौर पे इसे पसंद ना होती, इसलिए इसके साथ वो बदसलूकी से पेश आता, लिहाज़ा इस बारे में भी नसीहत हो गई। तो सबब नुज़ूल जानने से मालूम हुआ
کہ یتیم لڑکیاں جو صاحب مال ہوتی تھیں ان سے نکاح تو کر لیتے تھے، لیکن ان سے سلوک اچھا نہیں رکھتے تھے، ان کو مہر بھی اتنا نہیں دیتے تھے جتنا کہ ان کو اور جگہ سے مل سکتا تھا۔ لہٰذا ان کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیم بچیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہے۔ اب حکم ہو گیا کہ 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی جو اجازت ہے رجل کرنے کا حکم ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ دیکھیں آپ نے کہ عورتوں کی تعداد کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ جو عورتیں پسند ہوں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر سکتے ہو، اور اگر یہ ڈر ہو کہ ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر سکتے ہو۔ اب دیکھیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص کو ایک وقت 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ فرمایا کہ جو تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کر لو، ایک سے زائد نکاح کرنا جائز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ اب کوئی یہ کہ جی فرض ہے تو فرض کا نام لے کے وہ چل پڑے، ہاں جی چلو اللہ نے موقع دے دیا تو کیوں نہ ہم اس سے بہتی گنگا سے ہاتھ دھوڑیں۔ بڑی سخت آگے پابندی بھی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ بھی ہاں جی اچھا نہ واجب ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، جائز بھی اس شرط پہ ہے کہ جتنی بیویاں ہوں ان سب کے درمیان عدل اور انصاف رکھیں۔ قلبی تعلق پر تو مواخذہ گرفت نہیں ہے کہ اس پر اختیار نہیں ہے، بے اختیاری چیز ہے۔ البتہ اختیاری چیز میں عدل نہ کیا تو گرفت ہے، اگر ایک بیوی کو سوٹ لے دیا دوسری بیوی کو سوٹ نہیں لے کر دیا تو اس پہ بھی پکڑ ہے، ایک بیوی نے اچھا کھانا کھا لیا دوسری بیوی نے نہیں کھایا اس پہ بھی پکڑ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس 2 عورتیں ہوں اور وہ ان دونوں عورتوں کے درمیان عدل یعنی برابری نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا، اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا، جتنی راتیں ایک کے پاس رہے اتنی راتیں دوسری کے پاس بھی گزارے، تو تقسیم کرے جس طرح چاہے اس کے اختیار میں۔ تو بہت سے لوگ پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یا خام خواہ شوق میں، اکثر یہاں پہ یہ ملتان میں تو یہ مرض عام ہے نا، بھوکے ننگے مر رہے ہوتے ہیں، بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، بیویاں بیچاریاں گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن نکاح پہ نکاح کیا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کو، خام خواہ بس شوق کیا، جیسے ہی پہلی بیوی پرانی ہو جائے اس وجہ سے یا نئی بیوی کے مالدار ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لیتے ہیں، لیکن پھر برابری نہیں کرتے، کسی ایک کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی بیوی کے مالدار ہونے کی وجہ سے، اور یہ شرعن حرام ہے۔ اگر کسی کو برابری پہ قدرت نہ ہو ایک ہی بیوی رکھے تاکہ ظلم اور زیادتی سے وہ محفوظ رہے، بات کی تو تکلیف اسی نے کاٹنی ہے نا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آیت کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ادنی اللہ تعولوا، تو یہ کہ اس سے قریب تر ہے کہ تم زیادتی نہ کرو، یعنی نکاح کے بارے میں جو تفصیل بیان ہو گئی ہے اس کے مطابق عمل کرو گے تو ظلم اور زیادتی سے محفوظ رہ سکتے ہو، اور جو ہدایت پر عمل کرنا ظلم سے بچانے کے لیے بہت زیادہ قریب ہے، جو ہدایت پر عمل کرے گا وہ ظلم سے بچے گا۔ تو شریعت اسلامیہ میں ایک وقت صرف 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، مگر جو یہ شرائط بیان کی گئی ہیں، جو ذکر کی گئی ہیں، یہ مشروط ہیں، دوسری قوموں میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کے بدلے ان کے یہاں یہ جائز ہے کہ بہت سی وہ کیا کرتے ہیں دوستیاں بنا لیتے ہیں، ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا گرل فرینڈز بنا لی، تو اس کے اوپر وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ زناکاری ہے، زناکاری کرنا ان کے نزدیک کچھ عیب ہے ہی نہیں، عیب کی بات ہی نہیں ہے، البتہ نکاح کر کے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا حلال طریقہ ہے زندگی گزارنا، ان کے نزدیک جو ہے وہ عیب ہے، اگر اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی نظر بھر کے بھی دیکھ لے تو وہ گناہ ہے، وہ نظر کا زنا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ہمارے بچوں کو بھی ہماری بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ لوگ نہیں سمجھتے نا کہ پہلے تو 4 تک کی اجازت ہے، واجب نہیں ہے، دوسری دنیاوی احوال کے اعتبار سے اس کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اب جیسے لڑکیاں بہت زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں، تو ہمارے علماء حضرات خاص طور پہ ہمارے جو مولانا طارق مسعود صاحب ہیں وہ تو ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں میری حکومت آ جائے میں ڈنڈے کے زور پہ سب کے 4 4 نکاح کراؤں، اور بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ برابری کر سکتے ہو، ہر کوئی تو برابری نہیں کر سکتا، یہاں تو ایک بیوی کے ساتھ برابری نہیں ہوتی تو 2 اور 4 کے ساتھ کیا ہوگا، لوگ نہیں سمجھتے اس بات۔
تو اس وقت جو 4 بیویاں کرنے کا حکم آیا تھا وہ در حقیقت اس کی ایک جو کیا کہتے ہیں اس کی مثال یہ منطق یہ تھی کہ اس میں یعنی ضروریت بڑھانے کا جو تھا وہ زیادہ وہ تھا کہ بھی بچے زیادہ پیدا ہوں، نسل بڑھے تاکہ، تو یہ بھی آپ دیکھیے نا، تو نسل بڑھانے کا فائدہ۔ اور دوسرا عظیم فائدہ یہ کہ جب کسی وجہ سے مردوں کی قلت ہو جائے، جیسے کہ جہاد کے موقع پہ مرد شہید ہو جاتے تھے، عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، تو ان کے تحفظ آبرو کے ساتھ ان کے اخراجات کا انتظام بھی ہو جائے۔ پھر جب عورتوں کی کثرت ہو اور مردوں کی کمی ہو، جیسا کہ یہ دور حاضر میں شروع ہو چکا ہے، تو عورتوں کی عفت عصمت شریفانہ معیشت کا انتظام اسی میں ہے کہ ایک مرد سے زیادہ نکاح کریں۔ جو لوگ گہرائیوں میں نہیں جاتے، حکمتوں کو نہیں سمجھتے، انہوں نے اپنے ذمے صرف اعتراض کرنا ہی لے رکھا ہے۔ جب اجازت اور اباحت کو عدل و انصاف کے ساتھ مشروط اور مقید کر دیا گیا ہے تو پھر کسی عقل مند کے لیے کسی طرح کا بھی اعتراض کی اس میں گنجائش نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ میں نے صلاحیت کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا دی، سمجھا دی ہے کہ اس کے پیچھے کیا جو ہے مصلحت کیا ہے، کہ کیوں اجازت دی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑے یعنی اٹھاتے ہیں، لو اسلام میں یہ، اسلام میں، تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں اگر کسی چیز کی اجازت دی گئی ہے تو وہ کوئی مصلحت ہے، اس میں ضرور کوئی فائدہ ہے، یقیناً فائدہ ہے۔ یہی فائدہ نا کہ ایک ہی وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت، لیکن اس میں شرط ہے، ہر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا جو عورت کسی مرد کی عدت میں ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ 2 بہنیں، سگی بہنیں، ایک ماں باپ کی اولاد، یا ایک ماں 2 باپ کی اولاد، یا ایک باپ 2 ماں کی اولاد، ہے نا، یعنی جن کا ایک باپ ہو یا جن کی ایک ماں ہو لیکن باپ دو ہوں، دونوں علیحدہ علیحدہ باپ کی اولاد ہوں، تو ان کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک نکاح ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور جن عورتوں سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، سگی پھوپھی سے نہیں ہو سکتا، سگی خالہ سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے جو ہے آپ پڑھیں گی تو اس میں زیادہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی شخص ایک وقت 4 عورتیں نکاح میں ہوتے ہوئے 5ویں عورت سے نکاح کرے گا تو یہ نکاح شرعی نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی جو ہے گنجائش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اس بات کی اجازت تھی اللہ کی طرف۔ تو بیک وقت ایک شخص 4 بیویوں سے 5ویں نہیں رکھ سکتا، وہ شرعی نہیں ہوگی۔ تو یہ عورت شرعی بیوی نہیں بن سکے گی۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ بغیر کسی قانون کے بہت سی عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، تو اسلام میں صرف 4 تک کی اجازت دی گئی ہے، عدل و انصاف کی قید لگا دی گئی۔ جی، ایک صحابی تھے غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے پاس 10 عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ تو باندیوں سے جمع کرنے کی بھی اجازت ہے، فرمایا او ما ملکت ایمانکم، یعنی انصاف پر قائم نہ رہ سکنے کی صورت میں ایک بیوی پر اکتفا کرو، یا پھر ان باندیوں سے گزارا کر لو جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ملکیت میں جو باندی ہو اس سے بھی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں ان سے منہ ماریاں کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ باندیاں نہیں ہیں۔ تو بحق ملکیت جمع کرنا ان سے جائز، لیکن ان کے حقوق بیوی والے حقوق نہیں ہوتے۔ اگر کئی باندیاں ہوں تو ان سے جمع کرنا تو جائز ہے، لیکن چونکہ جمع باندی کا حق نہیں ہے اس لیے ان کے درمیان راتیں تقسیم کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ البتہ بسبب ملکیت ان کے کھلانے پلانے پہنانے کے جو حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پر واجب ہیں۔ اور اب تو نہ وہ جہاد بن نفس ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ معاملات ہوتے ہیں، اب باندیاں وغیرہ تو نہیں رہی۔ تو جو کافر عورتیں قید میں آ جاتی تھیں ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لہٰذا وہ ان کی ملکیت ہو جاتی تھی اور ان سے گھر بار کی خدمت بھی لیتے تھے۔ اس کے علاوہ جمع وغیرہ بھی ان سے جائز تھا۔ اس کے جائز ہونے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، فقہ میں جو ہے وہ کتب فقہ میں ان کی شرائط تھی۔ تو باندی سے جو اولاد پیدا ہو جاتی تھی وہ ثابت النسب ہوتی تھی اور وہ اولاد آزاد ہوتی تھی، اور جس باندی سے اولاد پیدا ہوتی وہ باندی آقا کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی۔ ٹھیک ہے،
کافر قیدیوں کو غلام باندی بنانے کی جو حکمت تھی وہ کیا تھی وہ بھی آپ سن رہے ہیں. بس لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں. یہ معلومات ضرور ہونی چاہیے تاکہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھائی جا سکے. جب مسلمان جہاد کرتے تھے نا تو جن کافروں کو قید کر لیا جاتا تھا ان میں مرد بھی ہوتے تھے عورتیں بھی ہوتی تھیں. تو امیر المومنین کو اختیار تھا کہ ان کو جہاد کرنے والوں میں تقسیم کرتے. جب ان مجاہدین میں قیدی تقسیم ہو جاتے تھے تو ان کی ملکیت میں وہ آ جاتے تھے, اس لیے ان کا بیچنا فروخت کرنا جائز تھا. اور یہ غلامی جو تھی یہ کفر کی سزا. ٹھیک ہے, کیا میں نے بتایا آپ کو, یہ غلامی یہ ان کے کفر کی سزا تھی کہ باوجود اسلام کے آ جانے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیوں نہ کیا, تو حالت کفر میں یہ ان کے لیے سزا تھی. تو اس میں ان کے غلاموں سے منفیت حاصل کرنا, ان کو بیچنا, ان سے نفع پانا. دارالاسلام میں وہ رہیں گے تو مسلمانوں کے اسلامی معاشرے سے مانوس ہوں گے, اذانیں سنیں گے, نمازیں دیکھیں گے پڑھتے ہوئے, اسلام قبول کریں گے, اسلام کی حقانیت ان کو سمجھ آئے گی, ان کے دل پہ اثر کرے گی, اور پھر ان کے ساتھ جو صلہ رحمی کی جائے گی اس سے یقیناً اسلام سے رغبت اور محبت ہوگی, چاہت ہوگی, اور اس طرح اسلام قبول کریں گے وہ تو آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائے گی. حکومت اسلامیہ کا یہ نفع. اور جب ان کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا تو ان کی قوت بھی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے, اگر ایک جگہ یکجا ہوں گے تو یقیناً مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہیں گے. تو جب ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تو اس طرح ان کی قوت ٹوٹ گئی, جس سے ان کے بغاوت کا اندیشہ بھی جاتا رہا, اور بیت المال پر ان قیدیوں کے کھلانے پلانے کا بار بھی نہیں پڑا. ٹھیک ہے, تو اگر ان کو جیل میں رکھتے تو ان کی بغاوت کا بھی خطرہ تھا, پھر ان کے کھلانے پلانے کا جو معاملہ تھا وہ بھی یعنی حکومت وقت کے اوپر ہوتا. تو آپس میں مشورہ کرتے رہتے, اس طرح وہ مل جل کر ایک جگہ ہوتے, فساد مچاتے, بغاوت کرتے, دارالحرم سے تعلقات پیدا کر کے دارالاسلام میں فساد کا باعث بن جاتے. بیت المال کو روزانہ ان لوگوں پر بھاری رقم خرچ کرنا پڑتی. دوسری طرف جو مجاہدین تھے ان کو نفع ہوا, ان سے کام کاج میں ان کو مدد ملی, کام کاج کرنے والے افراد مل گئے, اور کیونکہ یہ لوگ اپنے مالکوں کا کام کرنے لگے اس لیے ان کو کھلانا پلانا بھی ناگوار نہ ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو غلام تمہارے احوال کی مناسب اور موافق ہو اسے اسی میں کھلاؤ جس میں تم کھاتے ہو, جیسا تم کھاتے ہو ایسے ہی ان کو کھلاؤ, اور اسی میں پہناؤ جس میں تم پہنتے ہو, جیسا تم پہنتے ہو ایسے ہی ان کو پہناؤ, اور جو تمہارے احوال کے مناسب نہ ہو اس کو بیچ دو. یعنی اگر تمہیں وہ بار لگے تم اس کی جو ہے وہ نہ کر سکو, یعنی اس کا کیا کہتے ہیں خرچہ نہ اٹھا سکو, تو پھر کیا کرو کہ اس کو بیچ دو. اور اس طرح پھر کیا ہے کہ جب بیچیں گے تو پھر ظاہر پیسہ آئے گا, اور اللہ کی مخلوق کو عذاب نہ دو. تو مطلب یہ کہ تمہارے احوال کے موافق اور مناسب نہ ہوگا تو خام خواہ ان کی مار پیٹ کی طرف بھی طبیعت چلی جائے گی, کھلانے پلانے میں بھی کوتاہی ہوگی, تو اسے بیچ دو گے تو انشاءاللہ تعالی دوسری جگہ اس کے حال کے مناسب اللہ تعالیٰ اس کو آسائش دے دے گا, کشائش کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو جب غلام اسی کھانے میں سے کھائیں گے جو گھر والوں کے لیے پکایا گیا, اسی کپڑے میں سے پہنے گا جو دوسرے گھر والے پہنتے ہیں, تو اس کے علاوہ جو ہے وہ رواداری کی ایک مثال قائم ہوگی, دلداری اور حسن معاشرت کے مظاہرے ان لوگوں کے سامنے آئیں گے. تو پھر وہ کیا کریں گے, حسن و خوبی کے برتاؤ کو دیکھ کر ان کا دل ضرور مطلب قلبی میلان ہوگا, اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو جنبی محسوس نہیں کریں گے, اور یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ اسلام قبول کر لیں گے, قریب آ جائیں گے اسلام کے وقت. تو اسلام کی جو حقانیت ہے بڑی خوبصورت ہے. آپ یہ دیکھیں, اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ لوگ تو منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں کہ لو اسلام میں یہ, اسلام میں وہ, غلام بنا لیا, لونڈیاں بنا لی ان کے ساتھ یہ اس طرح. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس میں در حقیقت جو وجہ بیان کی گئی, جو مطلب سامنے مد نظر رکھی گئی کہ اس سے فائدہ کس کو ہوا, اسلام کو ہوا, اسلام کے ماننے والوں کو ہوا, اور اس طرح سے اسلام پھر آگے بڑھا, اسلام پھیلا.
تو اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے محدثین ایسے حضرات گزرے ہیں جو غلام تھے، باندیوں کی اولاد تھے۔ حدیث کی کتابوں میں غلاموں کے ساتھ اسے معاشرت کے جو آپ واقعات پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ بہرحال وہ گزارا کرنے والے، ان کے حقوق کی نگہداشت کرنے والے، اس کے بارے میں کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو ضرور ایک مفصل کلاس کریں گے۔ حضرت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں بار بار فرمایا، صلاۃ وما ما ملکت ایمانکم، تم نماز کا دھیان رکھنا، جو تمہارے غلام اور باندیاں ہوں ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا۔ تو یہ ہے وہ غلامی جسے یورپ کے متعصب جاہلوں نے اعتراضات کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، غلام اور باندیوں کے جو احکام بیان ہوئے ان سب میں اب بھی مشروع ہیں، کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے، لیکن اس دور میں مسلمان غلام اور باندیوں سے اس لیے محروم ہیں کہ اول تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد نہیں کرتے، جو جنگ ہوتی ہے وہ دشمن کے اشارے سے ہوتی ہے، دشمن ہی کے اشارے سے بند کر دی جاتی ہے۔ پھر دشمنوں نے مسلم حکومتوں کو ایسے معاہدوں میں جکڑ رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ قیدیوں کو غلام اور باندیاں نہیں بنا سکتے۔ غلام اور باندیاں جو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کی طرح مسلمانوں کو دی تھی، گھر گھر ان کی باندیاں غلام ہوں، ان سب سے یکسر محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دشمنوں کے پنجے سے چھڑائے، اپنے دین پر چلائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے اور رسول شریعت کے مطابق جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ٹائم کافی ہو گیا ہے، 9 بجنے والے ہیں، تو میں یہاں پر ختم کرتی ہوں انشاءاللہ۔ پھر یہ یہاں سے کل آپ کو تفسیر سناؤں گی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو لفظ طابع فرمایا گیا ہے، یہ اس کے کیا معنی ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے، انشاءاللہ العظیم کلاس کو مس نہ کیجیے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ اس کی کلاس کافی منفعت والی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے اس کی مہربانیاں طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ایمان پر استقامت طلب کرتے ہوئے، کلمے کی توفیق مانگتے ہوئے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک کلمے کی زندگی نصیب فرما،